إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود، النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوزه ولبائه وشفاعته، المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله، مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزاداران شہداء کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں. نزول فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے قرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندی کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں. ارباب کرم، بارہا کی سنی ہوئی بات کہ اذا فات الشرط فات المشروط، شرط کے ٹوٹ جانے سے مشروط از کو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ کئی ایک فرقے ہیں، اختلاف فرقے میں جانا مطلوب مقصود نہیں ہے، مگر یہ کہ بطور دلیل مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو منکر الہ ہے. ہر ایک اللہ کو مانتا ہے. جب اللہ کو مان رہا ہے تو پھر کس بنیاد پر پیغمبر اسلام کا کہنا ستفترق امتی بعد 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہاں یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ اکثر حضرات ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اتنے مختصر ہیں، اس میں بھی یہ گروپ بندی ہو جا رہی ہے. میں پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں میری امت میں 73 فرقے، یعنی ایک نہیں دو نہیں 73 فرقے. تو آپ مشورہ پیغمبر اسلام کو دینا تھا، ان سے کہنا تھا یا رسول اللہ بڑا اچھا ماحول ہے، سب مل جل کر نماز پڑھ رہے ہیں، سب مل جل کر روزے رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ آپ
کیوں اعلان کیے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس سے تمسک اختیار کرو۔ بس جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اعلان کیا ان دو چیزوں کا، وہیں سے اختلاف پیدا ہوا۔ تو کیا معاذ اللہ اختلاف کا باعث پیغمبر اسلام؟ نہیں، یہ ہمارے ذہن کا فطور ہے، ذہن کا فتنہ و فساد ہے۔ رحمت للعالمین اور امت کے درمیان اختلاف کیسے پیدا کرے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب 73 فرقے بن گئے، ان 73 فرقوں میں پیغمبر اسلام کا کہنا ایک ہی ناجی ہے، تو میرا سوال پیغمبر اسلام سے ہے، یا رسول اللہ، کیا 72 فرقے اللہ کو نہیں مانتے؟ لفظیں بدلی ہوئی ہیں، کوئی اللہ کہتا ہے تو کوئی خدا کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ چلا لفظیں بدلی ہوئی ہیں مگر سب کے سب مقر الہ ہے۔ مگر دیکھا یہ جا رہا ہے اگر مقر الہ نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ کیوں نہ کہتے؟ لا الہ الا اللہ، تو پتہ چلا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جس پیغمبر اسلام سے کلمہ لیے ہیں اس پیغمبر اسلام کا بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے دو کلمے پڑھ رہے ہیں۔ مگر پیغمبر اسلام کا یہ قول 73 فرقوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی، اس میں ایک ہی فرقہ ناجی فرقہ ہے۔ اب یہ بتائیں مجھے کہ وہ ایک ناجی کیوں؟ کہ 72 فرقے اقرار لا الہ الا اللہ نہیں کیے، تو یہاں پر یہ کہنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا، اب اس پر بحث نہیں کی جائے گی، بحث نہیں کی جائے۔ ہر عقل رکھنے والے کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ یہ قبول کر لے کہ وہ اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے منکر ہیں۔ اور فرمایا تو پتہ چلا ان کا اقرار نہیں، دلیل دے رہا ہے خادم، وجہ سبب کیا ہے؟ شرط کو چھوڑ دیا تو مشروط نہیں ملتی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، شرط کے ٹوٹنے سے اسقط مشروط ٹوٹ جاتا ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ، امام زمانہ کی معرفت حاصل کیے بغیر اگر کوئی مر جائے تو اس کی موت کفر کی موت۔ تو بتائیں مجھے کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو منکر لا الہ الا اللہ ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر یہ شرط لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر، جب شرط کو چھوڑ دیا اسقط مشروط ہاتھ سے چھوٹا۔ تو مشروط کیا ہے؟ تو کہنا ہوگا اللہ ہے مشروط، اس کی شرط ہے امام، اس کی شرط ہے آپ اپنی عقل سے امام کا تعین نہیں کر سکتے، نہیں، ہر چند کہ اللہ کا کلام اس کو بھی امام نہیں کہہ سکتے۔ ہاں صرف اتنا کہہ لو امام الکلام،
مگر یہ کہ امام نہیں. امام الکلام کہنا اور ہے، امام ہونا اور ہے. کیوں کہ امام الکلام پس وہی ہے جو دہنے امام سے ظاہر ہو. یعنی امام نے جب تلاوت کی تو وہ امام الکلام ہے. تو پتہ چلا کلام سے پہلے جو ہو اس کو کہتے ہیں امام. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بات. تو خادم معروضہ کر رہا تھا بغیر شرط کے مشروط نہیں ملتا، اسی لیے سب کے سب منکر الہ ہو گئے. یعنی اللہ کے منکر آپ لاکھ کہہ لیں، ہم بھی اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں. اجی اللہ بغیر امام کے نہیں ملتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بس اس کی علت اتنی ہے، جب تک کہ امام جب اپنی نفی کرے، یعنی لا الہ کہے، لا امام نہیں. جب لا امام کہے تو اللہ ملتا ہے. تو جب تک کہ امام اپنی نفی، میں بار بار امام کہہ رہا ہوں، اس سے مراد ہے الہ، اس سے مراد ہے الہ. جب الہ اپنی نفی کرتا ہے تو الا اللہ ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. کیونکہ اگر امام اپنی نفی کر دے تو دو اللہ ہو جائیں. کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائیں. اگر امام اپنی نفی کر دیں تو دو اللہ ہو جائیں. اسی لیے امام اپنی نفی نہیں کرتا بلکہ الہ کی نفی کرتا ہے. یا اللہ غور نہیں فرمایا کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہوں میں، بولنا نہیں ہے. اگر امام بھی اپنے آپ کو امام نہ بولے تو دو اللہ ہو جائے، دو اللہ ہو جائیں. اسی لیے کلمے میں لا امام نہیں ہے بلکہ لا الہ ہے. لا الہ لا امام نہیں. کیونکہ امام تو اللہ کو دلاتا ہے. جو اللہ کو دلائے کسی حال میں اس کی نفی نہیں ہوتی. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. نہ ابھی میرا مجمع بجھا سا نظر آ رہا ہے. ارے تو میں تو بہت بڑی آپ کے شب میں گفتگو کر رہا ہوں. میرے لیے یہ شب ہے، تقریباً اب نصف شب ہے میرے لیے یہ. تو میں بیداریاں لے کر بیداریوں کا ذکر کر رہا ہوں. آپ حضرات تو دن میں جاگنے کے عادی ہیں، تو مگر یہ میرا مجمع بجھا کیوں ہے؟ جب تک آپ بیدار نہ ہو، یاد رکھو تلخین بھی اس وقت تک نہیں پڑھائی جاتی جب تک کہ اسماعی فم نہ بولے. اور وہ بھی ایک بار نہیں، تین بار. اور صرف خول نہیں، خول کے ساتھ فعل بھی ہو. یعنی شانہ ہلاؤ، شانہ ہلا کر اسما افہم، اسمعی افہمی، سمجھ. اتفاق کی بات یہ ہے اس کو سنایا، اس کو سمجھایا جا رہا ہے جو زندگی تمام نہیں سنے. کبھی غور کیا ہوتا؟ زندگی تمام جو نہ سنے نہ سمجھے، سنا بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، مگر یہ نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں. جب دیکھ اور سن نہیں رہے تو سمجھیں گے کیا؟ چلچلاتی دھوپ میں دکھا رہے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں سنا رہے ہیں، اور پھر اللہ سمجھا رہا ہے کہ امام کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، اس کو اللہ سمجھا رہا ہے. کیونکہ اللہ کا فریضہ ہے ولایت کو سمجھانا، اللہ کا فریضہ ہے امامت کو سمجھانا، امامت کا فریضہ ہے اللہ کو بتانا. درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ. خادم عرض کر رہا تھا کہ امام اپنی نفی نہیں کرتا
بلکہ لا الہ کہتا ہے۔ کون ہے وہ لا الہ؟ تو کہنا ہوگا امام ہے لا الہ۔ امام کو اللہ نہیں کہنا، امام کو الہ کہہ کر نفی کرنا، اللہ کو امام نہیں کہنا۔ کیا دونوں برابر کے مصرے ہیں؟ اللہ کو امام نہیں کہنا، امام کو اللہ نہیں کہنا۔ اللہ جب امام نہ ہونے کی نفی کرے، ہونے کے باوجود نہ ہونے کی نفی کرے تو امام ملتا ہے، اور امام الہ ہونے کے باوجود لا الہ کہہ دے تو اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے۔ تو پتا چلا ادھر بھی نفی ہے ادھر بھی نفی ہے۔ وہ جب نفی کرے تو امام ملے، وہ جب نفی کرے تو امام ملے، اور جب یہ نفی کرے تو اللہ ملے، اللہ ملے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں یہ اللہ کے لیے امام شرط، امام کے لیے اللہ شرط۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیں۔ اذا فات الشرط فات المشروط، شرط ٹوٹی تو مشروط از خود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پتا چلا امام کی شرط ہے اللہ، اللہ کی شرط ہے امام، اللہ کی شرط ہے امام، دونوں میں کبھی نہ ہونے پائے، کبھی نہ ہونے پائے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کوئی امام کہہ دے کفر ہے، امام کو چھوڑ کر کوئی اللہ کہہ دے تو کفر ہے۔ یا اللہ، درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اسی لیے امام بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، کیونکہ اختیار اس کا ہوتا ہے جو ہے۔ میں کیسے جگہوں بھائی آپ حضرات کو، میں پتہ نہیں چل رہا ہے مجھے کیسے جملے آپ حضرات کی بارگاہ تک میں پہنچ رہا ہوں، ابھی بیدار نہیں ہوئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا معروضہ کر رہا ہوں؟ جو ہے وہ ظاہر کرے، جو ہے وہ ظاہر کرے، جو ہے وہ ظاہر کرے۔ شے مفقود اظہار کیا مانے؟ ہو تو ظاہر کرے، ہو تو جس کے پاس ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو پتہ چلا پہلی شرط ہے ہونا، اگر نہ ہو تو ظاہر کیسے کرے؟ ظاہر کیسے کرے؟ اللہ امام کو ظاہر کیا، نہ ہوتا تو ظاہر کیسے کرتا؟ نہ ہوتا تو ظاہر کیسے کرتا؟ جب امام ظاہر ہوا تو امام اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کو ظاہر کیا۔ اللہ کو اگر نہ ہوتا تو ظاہر کیسے کرتا؟ یا اللہ، گھبرا تو نہیں گئے؟ ہم مومنین کے درمیان خادم ذکر کر رہا ہے، اگر نہ ہوتا تو ظاہر کیسے کرتا؟ اور جو ہے وہ نفی کرے، جو ہے وہ نفی کرے تو اس کو نفی تام نہیں کہتے۔ یا اللہ، کیا کہہ رہا ہوں؟ نفی تام نہیں کہتے۔ جیسے ایک مثال ہے، حقیقت نہ سمجھے، مثال دے رہا ہوں۔ مجھے دیکھ کر کہا ارے بہت بڑے عالم ہیں، ارے ملے ان سے، ملے بہت بڑے، تو تعارف ہو رہا ہے، عالم کہلوا کر، نہیں میں گدنا سا خادم ہوں،
نہیں جاہل ہوں. وہ عالم کہہ رہا ہے میں جاہل کہہ رہا ہوں. یہ نفی تام نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اس کو نفی تام نہیں کہتے. نفی تام اگر ہو جائے تو پھر کسی منزل میں وہ نہ رہے. اسی لیے خداوند عالم کہہ رہا میں ہوں, بولنا نہیں ہے, نفی تام نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, میں ہوں بولنا نہیں, ہوں نفی تام نہیں ہے. ابھی کیسے پتا چلے لا الہ کہنے والا الہ ہے یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے, لا الہ کہنے والا الہ ہے یا نہیں کیسے پتا چلے؟ کیونکہ اس کے تو ڈیوٹی ہے اللہ کا پتہ بتانا, اللہ کا پتہ بتانا. یہ خود اپنی مرضی سے اپنے کو اللہ نہیں کہہ سکتا, نہیں کر سکتا. تو چنانچہ اب اللہ کا فریضہ بنا کہ یہ بتاؤ کہ امام کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو اسی لیے معراج ہے. یہ ہے معراج کا خلاصہ. اللہ نے چاہا کہ بتاؤں امام کہتے کس کو ہے, امام کہتے کس کو ہے. تو پتا چلا معراج میں اللہ کہنا, معراج میں اللہ کہنا اور ناسوت میں لا الہ کہنا, اس کو کہتے ہیں توحید. درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. چھوڑ رہا ہے خادم, کیونکہ ایسے بجھے مجمع میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. نہیں, اب میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. شرط ٹوٹی مشروط ٹوٹا, شرط ٹوٹی مشروط ٹوٹا. بغیر شرط کے اگر اللہ کہتے ہیں کافر تھے, کافر ہیں, کافر رہیں گے. آپ کے بنائے ہوئے کو امام نہیں کہتے. آپ اگر کسی کو امام بنا لے تو موحد کافر ہو جائے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کسی کو امام بنا دیں, بنانے والا موحد, کلمہ توحید کا معنوی طور پر اقرار کیا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ معنوی طور پر اقرار کیا ہے, مگر یہ امام بنا دیا. جیسے ہی امام بنایا وہ موحد کافر ہوا. تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کہنے والے کا فریضہ نہیں ہے امام بنانا, بلکہ لا امام الا اللہ کہنے والے کا فریضہ ہے امام بنانا. کیا کہہ رہا ہوں؟ لا امام الا اللہ کہنے والے کا کام ہے امام بنانا. امام وہی ظاہر کرتا ہے جو اپنی امامت کی نفی کرے, اپنی امامت کی نفی کرے. اسی لیے تو نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ علی نہ آئے, اللہ نہیں. ہماری نماز اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جب تک کہ محاذات میں علی, اللہ نہیں, اللہ نہیں. کیونکہ امام کہتے ہی اسی کو ہیں جو آگے رہے. اب اللہ کو کیسے آگے بڑھائیں؟ گھبرا گئے. ہمیں اللہ کو کیسے آگے بڑھائیں؟ اگر آگے تو امام ہوتا ہے, آگے تو امام ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں ملا کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ محاذات میں علی امام نہ آ جائے. امام آ کر چلے جائیں تب بھی ہو جائے. تو پتا چلا اس مقام کے لیے لبیک بولو جہاں امام قدم رکھ کر ہٹا دے. یا اللہ یا اللہ, 13 رجب کو علی کعبے میں ظاہر ہوئے, 16 رجب کو
رسول خدا اپنے مقصد کے تحت لے کر چلے گئے، اپنے مقصد کی تکمیل کی خاطر لے کر چلے گئے۔ اما کیا بے نیاز ہے علی، اللہ اپنی مقصد کے خاطر ظاہر کیا، اللہ اپنی مقصد کی خاطر ظاہر کیا، اور ادھر پیغمبر اسلام اپنے مقصد کو پیش نظر رکھ کر کعبے سے لے جا رہے ہیں۔ بے نیازی کے عالم میں خاموش ہے علی، بے نیازی کے عالم میں خاموش ہے علی۔ قدم رکھے، ہٹا دیے، اب کہتے رہو لبیک اللہم لبیک۔ ایک بار علی کا قدم آ جائے تو لبیک اللہم کہنا، یا اللہ لبیک اللہم کہنا، اللہم لبیک کہنا، ہر چند کے قدم رکھ کر ہٹا دے۔ میں نے علی سے پوچھا، علی سے سوال کیا، یا علی اگر آپ رہ جاتے، اگر آپ وہیں قیام کرتے، کیونکہ مکان کی ضرورت تو تھی، اس سے بہتر مکان اور کیا ہوتا؟ جو خداوند عالم بنایا ہے، اپنی نگرانی میں بنوایا ہے، پیغمبر کے ذریعے بنایا ہے، وہی مکان میں آپ قیام کر لیتے تو کوئی آپ کو وہاں سے نکال نہ پاتا، کیونکہ اللہ نے آپ ہی کے لیے تو بنوایا ہے۔ جب آپ ہی کے لیے بنوایا تو آپ کیوں وہاں سے انتقال مکانی کیے؟ تو جواب علی آیا، جواب علی آیا، اگر میں وہیں قیام کرتا ہوتا سب نصیری ہو جاتے، کیونکہ تلبیہ میں ہے لبیک اللہم لبیک، مکان کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں لبیک، مکان کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، بلکہ مکین کے لیے کہا جا رہا ہے لبیک۔ اگر مستقلاً علی ولی وہاں پر قیام کر لیتے تو لبیک اللہم لبیک کس کے لیے ہو جاتا؟ یہاں پر اللہ کی نفی ہو جاتی، علی کا اثبات ہو جاتا، تو پتہ چلا تخلیہ مکان صرف اس کی وحدانیت کے لیے علی نے کیا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ ملکیت تو انہی کی ہے۔ اور چنانچہ شرط کی اہمیت کو بتانے کے لیے خداوند عالم نے اسلام کے آنے کے باوجود اسلام کا اعلان نہیں کروایا۔ غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسلام کے آنے کے باوجود اعلان اسلام نہیں۔ 30 برس انتظار کرو، کاہے کا؟ شرط کا انتظار کروا رہا ہے۔ کتنے برس؟ 30 برس ہو گئے، کہا نہیں اور 10 برس ٹھہرو، 40 ہونے دو۔ 40 ہونے کے بعد مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اعلان لا الہ الا اللہ کروانے کی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس جملے پر بھی اگر خاموش بیٹھے تو اب اس کے بعد ذکر کرنا اب سے بیکار ہے۔ یہاں پر بالخصوص اس مجمع میں ذکر کرنا میرے نزدیک بیکار ہے۔ کیا معروضہ کر رہا ہے؟ مجھے کوئی عجلت نہیں ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی عجلت نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، کوئی مجھے عجلت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اعلان کروانے کی کوئی عجلت نہیں ہے، مجھے لا الہ الا اللہ کا اعلان کروانے کی کوئی عجلت، کوئی جلدی نہیں ہے۔ 30 برس اور 10 برس، 40 چاہوں تو اور 40۔
مجھے کوئی اجلت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہلوانے کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، میں ہی ہوں، اللہ ہوں میں۔ اب اگر کوئی کہتے تو کیا اللہ ہو جاؤ؟ کسی کے کہنے سے کیا میں اللہ ہوتا ہوں؟ تو مجھے اس کلمے کی کوئی اجلت نہیں ہے، کوئی اجلت نہیں ہے۔ 30 برس رکوا کر اور مزید 10 برس انتظار کروا کر خدا بتا دیا لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی مجھے کوئی اجلت، کوئی جلدی نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو پھر بتاؤ مجھے جب لا الہ الا اللہ کی اتنی اجلت، اتنی جلدی نہیں ہے تو کیوں خداوند عالم اتنے دن پیغمبر اسلام کو یہی بتانا تھا کہ مجھے کون سا کلمہ پسند ہے اور بات واضح ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں 30 برس کی بات نہیں کر رہا ہے خادم، 40 برس کی بات نہیں کر رہا ہے، لمحوں کی بات کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام خدا سے کہہ رہے ہیں مقام کی تبدیلی، کثرت المنافقین، قلت المتقین، میدان غدیر کا واقعہ خداوند عالم سے حبیب خدا کہہ رہا ہے منافقین کی کثرت یہاں سے مقام بدل کر کہا نہیں اس کی اجلت ہے۔ ہم کلمے ولایت پڑھنے خوش ہوں گے تو کب ہوں گے؟ کیونکہ یہ کلمہ اللہ کا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کو ذہن میں رکھے، رات میں پڑھوں گا، رات کی عبادت خانے کی مجلس میں پڑھوں گا، کیونکہ وہاں پر میرے تقاریر کا عنوان ہے حروف، اسم، کلمہ، پھر معرفت۔ پہلے حرف تو سمجھو یار، حرف نہیں سمجھے، جب حرف نہیں سمجھے تو اسم کیا بنائیں گے؟ اب اسم بنا تو کلمہ دیکھو، کلمہ ہے تو کلمے کی حقیقت کو جانو، کلمے کی حقیقت کو جاننا معرفت ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں باوال بلند۔ ایک مثال دوں گا انشاءاللہ تعالی، آپ حضرات مزید اور خوش ہوں گے۔ بچہ پیدا ہوا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اذان دے دیجئے، چنانچہ بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، اذان بھی ہے اقامہ بھی ہے، سمجھ رہا ہے وہ؟ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں، آپ ہی سنا لیں، یہی ہے، دو رائے تو نہیں ہے، سب متفق ہیں، میرے ساتھ ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے، تھوڑا آگے ہٹیے۔ نہیں وہ میں جانتا ہوں جو ٹیکا لگے ہیں وہ تو نہیں ہٹ سکتے، بیچ میں جو ذات بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جائیے، جو ٹیکا لگ گئے ہیں ضعیف ہیں بیچارے، آئیے آگے آئیے۔ میدان غدیر میں کہیں سہارا نہیں تھا، سب کا سہارا پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ تھا۔ درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ نہیں بخار بھائی آپ ٹکا لگیے، نہیں آپ آرام سے بیٹھیے، یا ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، نہیں کوئی تکلیف نہیں، آپ آئیے آپ، بہت شکریہ، اور نوازی کا شکریہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات، ادھر بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے۔ ایک اور درود کا تحفہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بچے کے کان میں اذان دی گئی، بچے کے کان میں اذان دی گئی، بچے کے کان میں اذان دی گئی۔ بتاؤ حلالیو، جواب دو مجھے، بیدار ہو چکے ہیں تو جواب دو، جو بیدار نہیں ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے مزید کچھ اور عرض کرے گا خادم۔ کیا معروضہ کر رہا ہے؟ غور فرمائے۔ بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے، کیا بچے کو فہم ہے؟ بچہ سمجھ رہا ہے؟
نہیں تو پتہ چلا پڑھنے والا ہی سمجھ رہا ہے، پتہ نہیں سمجھ رہا ہے، اگر سمجھ کر اذان دے رہا ہے یا بے سمجھی میں اذان دے رہا ہے، وہ اللہ جانے وہ جانے، اللہ جانے وہ جانے، مانی اللہ اکبر سے واقف ہے یا نہ واقف ہے، اللہ جانے یا اللہ اکبر کہنے والا مؤذن جانے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا مؤذن جانے یا اللہ جانے، میں نہیں جانتا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی گواہی تو دے رہا ہے، پتہ نہیں جان کر گواہی دے رہا ہے یا انجانی میں گواہی دے رہا ہے، جان کر گواہی دے رہا ہے یا انجانی میں گواہی دے رہا ہے، یا باخبر ہو کر گواہی دے رہا ہے یا بے خبر ہو کر گواہی دے رہا ہے، باخبر ہو کر دے رہا ہے یا بے خبر ہو کر دے رہا ہے، مگر دیکھا یہ اگر بے خبر ہے تو دونوں برابر ہے، اگر بے خبر ہے تو دونوں برابر ہے۔ بس دیکھا یہ گیا جو آغوش مادری میں تھا، اب وہ 18 برس کا، 20 برس کا، 25 برس کا، 35 برس کا، 40 برس کا ہو گیا، 40 سے گزرتا ہوا 60 برس کا بوڑھا ہو گیا۔ اس بوڑھے کے سامنے ذکر علی کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچے کے کان میں اذان دینا ہے۔ ارے وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، یہ بھی، ہمیں دونوں برابر ہوئے، اسی لیے کہا گیا بالغ اور عاقل پر نماز واجب۔ یا اللہ، درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بالا۔ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ دیکھیں شریعت کتنے برس میں؟ 23 برس میں۔ کتنے؟ ایک لانگ پیریڈ ہے۔ 15 برس کا لڑکا ہو جائے تو نماز واجب ہو جاتی ہے، شریعت آ رہی ہے 23 برس میں۔ دیکھیں آپ کی ہماری عقل تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ انڈر 15 ساری شریعت آ جانا چاہیے تھا۔ نہیں، میں نے غلط کہا، عورت کے لیے 9 برس، عورت کے لیے 9 برس، لڑکے کے لیے 15 برس، شریعت 23 برس میں، شریعت 23 برس میں۔ یا اللہ، تیری شریعت کے آنے تک کتنے لوگ سن بلوغ کو پہنچ گئے، بالغ اور عاقل ہو گئے، اما کچھ نہ کچھ نماز پڑھنے ہیں تو کوئی نماز چھوڑنا ہے، ارے کوئی روزہ رکھ رہی ہوئی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حکم روزہ آنے تک پتہ نہیں کتنے مر گئے، نماز پڑھا، حکم صوم پہنچنے تک وہ مر گیا، لو تارک صوم مرا، تارک صوم یعنی منکر صوم، منکر نہیں ہے تارک ہے، منکر ہونا اور ہے، تارک ہونا اور ہے، تارک کا اعادہ ہے، منکر کا نہیں ہے۔ یا اللہ کیا کہہ رہا ہے خادم، غور فرمائے۔ تو پتہ چلا 23 برس میں شریعت آئی ہے۔ اب فروع دین پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا، انڈر 9 ایئرس آنا چاہیے تھا، 9 سال کے اندر ساری شریعت جمع ہو جاتی، نماز، روزہ، حج، قوم، زکوٰۃ وغیرہ سارے۔ تو بولے اتنی اجلت میں کیوں؟ کیونکہ 9 برس میں لڑکی پر نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، اسی لیے 9 برس میں شریعت کمپلیٹ۔ خدا نے کہا تمہارے سن و سال کی مجھے کوئی احتیاج نہیں ہے، چاہے تم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ پڑھیں، میں اپنی مرضی سے احکامات نازل کروں گا۔ 23 برس میں ساری شریعت، اللہ اکبر، کتنے برس؟ ویری لانگ پیریڈ۔ 23 برس میں شریعت آئی۔ جب اعلان ولایت کا موقع آیا، خدا نے کہا 1 منٹ بھی نہیں۔ ابھی اس سے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ولایت کی اہمیت کیا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ کی کیا ہے، ولایت کی کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔
محمد رسول اللہ کی اور ولایت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اما ولایت کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے مقام کی تبدیلی برداشت نہیں کروں گا. وہاں پر 40 برس ٹھہروں گا, یہاں پر ایک لمحہ. اجی یہی نہیں, وارننگ بھی ہے, وارننگ ہے. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ. لیجئے, ایک لمحے کے لیے 23 برس کی محنت چلی جا رہی تھی. تو میں کہہ سکتا ہوں ولایت غالب ہے, کھلے غالب ہے. کس پر؟ شریعت پیغمبر پر. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والا. یا اللہ, جو اہم ترین چیز ہوتی ہے اسی کے لیے خطرہ ہوتا ہے دوستو. اگر میں کوئی مثال دے دوں تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا اس کا نتیجہ اخذ کریں گے. اسی لیے بڑی احتیاط سے خادم گفتگو کر رہا ہے, بڑی احتیاط سے خادم گفتگو کر رہا ہے. کپڑے اگر نجس ہو جائیں یا کپڑے میلے ہو جائیں, ڈالے واشنگ مشین میں صاف کیے, رائے آنگن میں ڈال دیے وغیرہ وغیرہ, جا کے ٹھاٹ سے سو بھی رہے. کیوں؟ یہ شے نہیں ہے. برخلاف اس کے اگر گلے میں گولڈ ہے, کان میں گولڈ ہے, اس کو بھی پالش کرو, سکنے ڈال دو. نہیں ڈالیں گے تو پتہ چلا اچھا یہی نہیں, یعنی دیکھیں دوبن کو کپڑے دے دیتے ہیں, دھو کے لاؤ, اور جب زیور پالش کرانا ہوتا ہے خود بیٹھ کر, بھائی یہ کیوں؟ کہ نہیں میری نگاہوں کے سامنے. اب آپ بحث کر رہے ہیں وہ بھی شے ہے, یہ بھی شے ہے, وہ بھی. اما شے میں فرق ہے. وہ بھی کلمہ ہے, یہ بھی کلمہ, یہ بھی کلمہ ہے, وہ بھی کلمہ ہے. خدا کی قسم وہ بھی کلمہ ہے. اس کلمے سے مسلمان ہوتے ہیں تو اس کلمے سے صاحب ایمان ہوتے ہیں. تو پتہ چلا خداوند عالم کہہ رہا ہے واللہ ہو, تو پتہ چلا اللہ کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا. یا اللہ, امام کا کام ہے, توجہ, امام کا کام ہے شریعت کی حفاظت, اللہ کا کام ہے ولایت کی حفاظت. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. جیسے قرآن سے جو آیتیں تحریف کر دیے, اسی طرح یہ واللہ یعصمک من الناس تحریف کرو, پھر آئندہ ہم نہیں بولیں گے. ناس کے شر سے میں بچاؤں گا, ناس کے شر سے میں بچاؤں گا, ناس کے شر سے میں بچاؤں گا. کاہے کے لیے؟ اعلان ولایت کرے تم کو بچاؤں گا. یا اللہ یار سمجھو, اسی کو تو جنت کہتے ہیں. یعنی پتا چلا تم اعلان ولایت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کہاں سے؟ جہنم سے. جہنم میں تم نہیں جا سکیں گے. اور اگر شریعت ہے, یعنی قبل از اعلان ولایت جو کچھ پیغمبر اسلام نے دیا وہ سب ساری کی ساری چیزیں ہیں الا ولایت. خدا کہے گا جہنم ریڈی ہے, کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ کے لیے واللہ یعصمک من الناس نہیں بولا, محمد رسول اللہ کے لیے واللہ یعصمک من الناس نہیں بولا, نماز کے لیے واللہ یعصمک من الناس نہیں بولا, روزے کے لیے واللہ یعصمک من الناس نہیں کہا, حج کے لیے واللہ یعصمک من الناس نہیں کہا, اپنے کلام کے لیے واللہ یعصمک من الناس. اگر میں اپنے کلام کے لیے واللہ یعصمک من الناس کہہ دیتا, ناس کے شر سے میں اپنے کلام کو بچاؤں گا, تو یہ مجال نہیں تھی کسی کی کہ وہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کرے, قرآن کو نیزوں پر بلند کرے. تو خدا کا وعدہ, خدا کا وعدہ, خدا کا وعدہ صرف اعلان ولایت کے لیے ہے. کرو اعلان ولایت, کرو اعلان ولایت. خدا کہہ رہا ہے ناس سے میں بچاؤں گا.
کاہے سے ناس کی غنڈہ گردی سے میں بچاؤں گا؟ تو پتہ چلا اصل غنڈہ وہ ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والے کو غنڈہ گردی نہ کہیں۔ یار تم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پڑھ میں رہا ہوں، پریشان تم ہو رہے ہیں۔ ہمارا روزہ نہ رکھنے والے کو غنڈہ مت کہو، حج نہ کرنے والے کو اس کو غنڈہ، یہ غنڈہ گردی نہیں ہے۔ غنڈہ گردی تو یہی ہے جو اعلان، ہاں تمہارا کام ہے علی علی کرنا، تمہارا کام ہے علی علی کرنا۔ اگر ناس کے شر سے بچنا ہے تو، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو علی بولو، نہیں بچنا ہے تو جاؤ جہنم میں، ویلکم، جہنم کرے گی ویلکم۔ میں تو تیار بیٹھی ہوں منکران ولایت کے لیے، ادھر جنت کہہ رہی ہے، مقر ولایت کے لیے میں ہوں۔ نماز ولایت ہے تو سب ہے، نہیں اب دیکھیے تقریر کا رخ کہیں اور چلا گیا۔ جیسے یہ اعلان ولایت ہوا الیوم اکملت لکم، تو پتہ چلا اب مکمل ہوا۔ کیا مکمل ہوا؟ دین مکمل ہوا۔ جو نمازیں کے بغیر علی ولی اللہ کے پڑھے تھے اقرار کے ساتھ اسقط، وہ نماز میں داخل ہو گئی۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد۔ نہیں کیا پیغمبر اسلام کے دور میں علی ولی اللہ تھا؟ اجی علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ نہیں تھا؟ آپ پوچھ رہے ہیں علی ولی اللہ کہتا، بڑے عجیب و غریب بچے ہیں بھائی۔ یہ بھی ایک نیا ماڈل ہے، ٹیپیکل ماڈل، عجیب و غریب سوال ہے نا، مذہب کا خیز سوال ہو رہا ہے۔ پوچھ رہے نہیں بھائی علی ولی اللہ کب سے ہے؟ علی ولی اللہ کب سے؟ تب سے خدا کی خواہش ہوئی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا واضح کرے بات کو خادم؟ کیونکہ آغاز تقریر میں خادم نے عرض کیا بغیر امام کے اگر کوئی اللہ کا اقرار کرے وہ منکر، کیا ہے وہ؟ منکر ہے۔ یہ تو ائمہ نے اجازت دے دی، ان کے ذبیحے کو پاک کر دیا، سمجھے؟ حلال کو حلال ہم کرتے ہیں، حرام کو حرام ہم کرتے ہیں۔ جب یہ کہہ دیں کھا لو تو حلال ہے۔ یا اللہ، مری ہوئی مرغی، 3 دن کا فاقہ، مرغی مر چکی، حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے۔ جب 3 دن کا فاقہ گزر گیا، ہلاک ہونے کے قریب ہے، ہلاکت سے بچانے والا کہہ رہا ہے کھا لو۔ اب یہ آرگومنٹ مت کرو، اپنی بقائے نفس کی خاطر مری ہوئی مرغی ٹھاٹ سے کھا رہے، اپنے نفس کی بقا کی خاطر۔ اب یہاں پر حلال حرام سمجھ میں نہیں آیا کہ نہیں جان بچانا ہے، تو پتا چلا جان بچانے کے لیے حرام مرغی بھی کھانا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے، بقائے نفس کی خاطر، بقائے شریعت پیغمبر اسلام کے لیے علی ولی اللہ کہنا لازمی ہے۔ خیر وقت بڑھ چکا ہے، اور ایک چند لمحے آپ حضرات کے درمیان خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ 1 گھنٹہ اگر پڑھ لوں تو ہم ختم ہو گئی، میری ڈیوٹی تو ختم۔ میں 1 گھنٹے کا تعین کر نہیں آتا، مگر آپ لوگ پڑھواتے ہیں تو پڑھتا ہوں، میں کیا کروں؟ اب یہ بجھا ہوا مجمع ہے اسی لیے پڑھ رہا ہوں۔ شاید آپ بھی اٹیمپٹس ہوتے ہیں، نہیں مجھے پتہ نہیں کیا ہے، نہیں سب بیدار دیکھو۔ نیند کے وقت میں بھی میں کیسے علی علی کرتا ہوں، کیونکہ علی کہنے سے بیداریاں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، زانو مل جائے تو آگ بند ہے مگر بیداری ہے۔ پتہ نہیں کیا میں پہنچانا چاہ رہا تھا، پہنچے یا نہیں پہنچے۔
ہے زانو اگر مل جائے، آنکھ بند ہے مگر بیدار ہے، علی کا زانو مل جائے، علی کا زانو مل جائے، سورج ڈوب رہا ہے، دیکھ رہے ہیں مگر انجانے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ تو خادم معروضہ کر رہا تھا کہ خداوند عالم کو کوئی اجلت نہیں تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کہلوانے کی، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ، کوئی اجلت نہیں ہے۔ 40 برس کے بعد کروایا اعلان۔ یا اللہ اتنا عرصہ کیوں؟ کہا شرط کا انتظار کرنا، کہے گا انتظار، شرط کا انتظار۔ تو پتا چلا شرط نہیں، مشروط ٹوٹ جائے گا، مشروط ٹوٹ جائے گا، طے ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، شرط لا الہ الا اللہ ہے، اور اس شرط مشروط کا لازمہ بن کر ہے، قریب ہو کر بعید ہے، قریب ہو کر بعید ہے، لازم وجود کلمہ لا الہ الا اللہ بن کر ہے، اور شرط ناصر ہوتی ہے، شرط ناصر ہو مددگار ہوتی ہے۔ تو پتا چلا جب تک کہ پیغمبر اسلام کو مددگار نہ ملا، مددگار نہ ملا، اعلان لا الہ الا اللہ نہ ہوا، اعلان لا الہ الا اللہ نہ ہوا۔ تو مددگار لا الہ الا اللہ کو علی کہتے ہیں، یعنی لفظوں کو بدلوں، ولایت مددگار ہو جائے تو اعلان لا الہ الا اللہ ہو جائے، اعلان لا الہ۔ اب بتاؤ مجھے، میں اپنے موضوع کو سمیٹ لیا، آ رہا ہے خادم اختتام کی منزل پر، مددگار لا الہ الا اللہ، ناصر لا الہ الا اللہ امام ہے۔ کون ہے؟ امام ہے۔ بتاؤ مجھے بقائے ولایت کی شرط کون ہے؟ اذا فات الشرط فات المشروط، شرط ٹوٹی مشروط ٹوٹ جائے گا، ولایت کا اعلان ہوا جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں شرط بن رہا ہوں، میں ولایت کے لیے شرط یعنی مددگار بن رہا ہوں، ناصر بن رہا ہوں، ناصر بن رہا ہوں۔ اللہ جب ناصر ہو جائے تو اعلان ولایت، اعلان ولایت کے لیے اللہ ناصر بنے۔ اللہ نے عظمت شریکت الحسین، اللہ نے عظمت شریکت الحسین بقائے ولایت کے لیے لازم ولایت بن کر، شرط ولایت بن کر، شرط ولایت بن کر شریکت الحسین کی صورت میں، لفظ بدلو، اگر بیدار ہے تو اس لفظ کا لطف لے لو، شریکت الحسین کی حقیقت بن کر، حقیقت بن کر مدینے سے زینب چلی، کربلا تک ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ہمیں نہیں یار، زینب کہہ رہی ہے ابھی میری ضرورت
نہیں ہے. جیسے ہی حسین کے گلے پر خنجر چلا ایک مرتبہ زینب نے کہا چادر لے ولایت کو بتاؤ. دیکھو دیکھو حسین کے بعد زینب کو دیکھو. ایک زینب کیا ہو گئی. ابھی تک ہم شریکت الحسین شریکت الحسین کہہ رہے تھے, شریکت الحسین کہہ رہے تھے. اللہ رے عظمت زینب کیا ہو گئی زینب. واللہ یعصمک من الناس, ناس کے شر سے میں حسین کے گلے پر خنجر چلا, خیمے لوٹے گئے, خیمے لوٹے گئے. اب زینب حفاظت ولایت کے لیے تلایا کر دی. حفاظت ولایت, ارے یہ کام تو اللہ کا ہے. زینب اللہ کو آواز دیتی تو خدا کی قسم, اونچا جملہ کہنے جا رہا ہوں, خدا کی قسم واجب الوجود پر واجب ہو جاتا کہ آئے نصرت کے لیے. مگر زینب اللہ کو اس لیے آواز نہیں دی کہ جس وقت کے عصر تنگ کا ہنگام تھا اللہ حسین سے کہہ رہا ہے حسین حسین اگر تم چاہو تو اب بھی میں کہنا شریکت الحسین ہے, شریکت الحسین ہے. کیسے اللہ کو آواز دے, کہا نہیں میں حسین بنو گی, عباس بنو گی, علی بنو گی, کام خدا کا کروں گی. کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے. زینب ہے ماں کی چادر سے ضعف محمد دفع ہوتا ہے. زینب کو ثانی زہرا کہتے ہیں. جب یہ ثانی زہرا ہے تو وہاں چادر محمد کے کام آئی, وہاں چادر محمد کے کام آئی. اب بتاؤ جب یہ زینب ثانی زہرا ہے تو زینب کی چادر, زینب کی چادر عظمت ولایت کو بتا رہی ہے. زینب عظمت ولایت کو بتا رہی ہے. ام کلثوم عظمت ولایت کو بتا رہی ہے. سکینہ ایک دن میں ولایت کی خاطر حسین نے سارا گھر لٹا دیا. کائے کے لیے لٹایا؟ ولایت کے لیے. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, ولایت کو اتنے کم دام میں, اللہ اکبر, ولایت کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. کوئی لگا سکتا ہے قیمت قتل حسین کی؟ بقائے ولایت کے لیے حسین نے اپنا گلا دیا. بولو ہے اس کا کوئی تدارک نہیں. اسی لیے خدا نے کہا ان کے خون کا بدلہ میں ہو جاؤں گا. یہ ہے عظمت ولایت, یہ ہے عظمت ولایت. تو چنانچہ زینب تنہا نہیں,
کروں کیا؟ یہاں پر فرزندان مسلم کا بھی ذکر ہوا، فرزندان مسلم، تو دو چار جملے ان شہیدوں کے لیے بھی نذرانہ پیش کرتا ہوں، نذرانے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ غربت کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں، اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ہائے مسلم کے دو بچے محمد اور ابراہیم غربت کے عالم میں قتل کر دیے گئے۔ اگر آپ حضرات فاطمہ کو پرسہ دینا چاہتے تو ایک جملہ بہت کافی ہو جائے گا، ایک جملہ بہت کافی ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت قاسم کے لیے یہ ملا کہ شہزادے قاسم بہت حسین تھے، یہی سبب تھا کہ حسین مظلوم کربلا نے جب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا تو چہرے پر نقاب ڈال دی تھی، چہرے پر نقاب، اور جب قاسم جنگ کر رہے تھے جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ دیے گھوڑا دوڑنے لگا، بس اسی اثنا میں قاسم کے چہرے سے نقاب ذری ہٹی، ایک شقی تلوار لیے کھڑا ہوا تھا، بس قریب سے قاسم جو گزرے نقاب ہٹی، قاسم کا چہرہ دیکھا، صرف تلوار نہیں چھوڑی، جملہ سنو، جملہ سنو، جب وہ کہتا ہے اللہ اتنا حسین، یعنی جو شقی قتل کا ارادہ رکھا وہ بھی تلوار کو چھوڑا حسن قاسم پر۔ اب دوستو ایک جملہ سن لو، محمد اور ابراہیم اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، تفصیل نہیں اشارہ کر رہا ہے خادم، جب یہ دو ننھے ننھے سر ابن زیاد کے پاس پیش کیے گئے، جملہ سنو انشاءاللہ تو پرسا دیں گے، جب یہ سر تشت میں رکھ کر ابن زیاد کو دیے گئے، ابن زیاد نے کہا، پوچھا یہ کون؟ کہا مسلم کے بچے محمد اور ابراہیم۔ ابن زیاد حارث سے پوچھتا ہے بتا کہ جس وقت تو قتل کر رہا تھا تجھے رحم نہیں آیا؟ اللہ اکبر، ایک شقی کر رہا ہے شقی سے، وجہ کیا تھی؟ کا اتنے حسین، اتنے خوبصورت، واہ محمد عزاداران مظلوم کربلا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیمہ، کہنا بہت آسان ہے، مولا کاش میں ہوتا۔ صاحبان اولاد جمع ہے، صاحبان اولاد محسوس کریں گے کہ اگر اپنی اولاد کو ذرہ برابر بھی ضرر پہنچے، بتاؤ کہ تم دیکھ کر خاموش رہیں گے؟ نہیں، بلکہ زینب یہ بتانا چاہتی ہے ولایت کے سامنے کسی کا حوصلہ نہیں۔ یہاں مجھے غربت حسین بھی پیش کرنا ہے کہ کیسی غربت ہے تمہارے حسین کی، کربلا کے دشت میں حسین کیسے کیسے کام کر رہا ہے، دلوں کو سنبھال کر ایک جملہ سن لو، اے عزاداروں، مقاتل میں ہے کئی بچے حسین کے ہاتھوں پر دم توڑ دیا، اللہ 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 اللہ، یا اللہ، اب اور کیا مصائب پڑھو؟ نہیں، سکرات کے عالم میں
جب روح نکلنا چاہتی ہے سکرات کے عالم میں، میت کے قریب عورت کو نہ رکھیں، عورت کو نہ رکھیں، کیوں کہ جب دم نکلتا ہے بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ عورت کیسے دیکھے؟ عورت کے ایک امام کے دل میں 200 ماؤں کی محبت، ایسے حسین کے ہاتھوں پر واہ محمدہ عزادارو اسنائے راہ میں آن محمد دم تو لہے ہے۔ ہو گئی مجلس، میں ذکر کر چکا آخری فقرات۔ زحمت تمام فضا در پر ٹھہری ہوئی ہے۔ جیسے ہی فضا نے دیکھا اور محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئی، داخل ہو کر کہتی ہے زینب کو سنبھالو، زینب کو سنبھالو، زینب کے 2 بچے آ رہے ہیں۔ واہ محمدہ عزادارو لاشیں خیمے میں پہنچے۔ مجلس حاصل ہو گیا، چاہتا تو میں اس ذکر کو تمام کرتا، مجھے ایک جملہ کہنا، ایک جملہ بزحمت کو تمام۔ یہاں پر زینب بچوں کی لاشوں کے درمیان سجدہ کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، مگر مقتل میں یہ ملا کہ زینب آنسو نہیں، کیوں وجہ کیا تھی؟ زینب جانتی تھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے بھائی کا لاشا پامال کیا جائے، ہائے اس کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، ارے اس کا لاشا خیمے میں کیسے؟ حسین کا ایسا دبا ہو گیا کنبہ حسین کا، ایسا دبا ہو گیا کنبہ حسین کا۔ ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل، ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل، مٹی پلوڑتا ہے کلیجہ حسین کا، مٹی پلوڑ